اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں جسے مہمان نوازی کہا جاتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے مہمان نوازی بہت زیادہ تھی۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے ہاں جاتا، اس کا استقبال کیا جاتا، اس کی خدمت کی جاتی، اس کی خاطر کی جاتی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید مہمان نوازی میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ مہمان نوازی سیرت و سنت انبیاء ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 69 اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور پھر بغیر پوچھے کہ تمہیں بھوک لگی ہے یا نہیں، ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، یعنی گوشت لے آئے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مہمان نوازی کا سلسلہ بہت زیادہ تھا۔ ابھی بھی جو اچھے اخلاق کے لوگ ہیں وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نفسا نفسی کی اس دوڑ نے اور مہنگائی نے لوگوں کو مہمان نوازی سے ایک دو قدم پیچھے کر دیا ہے۔ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اگلا آدمی جو ہے وہ پانی طلب کرے یا چائے طلب کرے۔ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے، پانی موجود ہے، آپ اسے پانی پیش کر دیجئے۔ جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی حیثیت اور بساط کے مطابق مہمان نوازی کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور اگر کوئی مہمان نہ آتا تو پھر ڈھونڈنے نکل جاتے تھے۔ آخری جملہ کہہ کے بات مکمل کروں، مہمان نوازی کا فائدہ یہ ہے، مہمان جب آپ کے گھر آتا ہے تو اپنا رزق اللہ سے لے کے آتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو میزبان کے گناہ ختم کروا کے جاتا ہے۔ اور مستحب ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ہاں مہمان نہ ٹھہرا جائے۔ جب جائیں تو سلام کریں، ادب و اخلاق سے پیش آئیں، مروت کا مظاہرہ کریں، اپنی طبیعتوں میں سختی پیدا نہ کریں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ادب و اخلاق کا مظاہرہ بھی کرے، اور میزبان کے پاس جو چیز اس کی حسب توفیق موجود ہے اس پر ہی اکتفا کرے، یعنی ایسی بیجا فرمائشیں کرنا کہ جس سے میزبان کے لیے تنگی پیدا ہو، یہ غیر مناسب ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مہمان نوازی ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ اللہ نے ہمیں فطرت میں مہمان نواز بنایا ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کی علامت ہے مہمان نوازی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔